کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے 7 بیٹیاں تھیں، وہ 7 بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ اے میری بچیوں، میں تم سے ایک سوال رکھتا ہوں، تم مجھے اس کا سوال کا جواب تو دو۔ انہوں نے کہا بابا جان کہیے کیا سوال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے سوال رکھا کہ میں جو تمہارا والد ہوں، میں تمہیں جو یہ تمہاری زندگی میں جو میں نے آسانیاں لائی ہوئی ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر تم سے میں یہ آسانیاں لے لوں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو ہر ایک بیٹی نے کہا کہ بابا ہماری عیش و عشرت کی وجہ آپ ہیں، ہماری سہولت بھری زندگی کی وجہ آپ ہیں، ہمارے یہ زر بر کپڑوں کی وجہ آپ ہیں، ہمارے اچھے کھانے کی وجہ آپ ہیں، ہمارے سکون کی وجہ آپ ہیں۔ بڑی نے بھی یہ جواب دیا، چھوٹی نے بھی یہ جواب دیا، 6 کے 6 بیٹیوں نے یہ جواب دیا۔ جب 7ویں بیٹی کی باری آئی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس سے کہا بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ تو اس بیٹی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بابا جان میرے عیش و عشرت کی وجہ میرا رب ہے، میری سہولت کی وجہ میرا رب ہے، میری آسانی کی وجہ میرا رب ہے، میرے اس عیش و عشرت کی وجہ میرا رب ہے، یہ سب اس کی وجہ سے میسر ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کی یہ شہنشاہی بھی اس کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، جلال آ گیا، یہ اس نے کیسی بات کر دی؟ میں بادشاہ ہوں، شاہ وقت ہوں، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ میری مرہون منت ہونے کے بجائے رب کا ذکر کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جلال میں آ کے اس نے فرمان جاری کیا کہ جاؤ میری اس بیٹی سے اس کا سارا مال و متاع لے لو، اس کو عیش و عشرت لے لو، اس کے اچھے کپڑے لے لو، اس کا زیور و زینت لے لو، اس سے گندے کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کا حکم کی تعمیل ہوئی، اس بچی کو اٹھایا گیا، اس سے سب کچھ واپس لے لیا گیا اور جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں جب بچی کو جنگل میں چھوڑا گیا اور وہ سپاہی واپس چلے گئے، بادشاہ کے پیادے چلے گئے، تو بچی نے سوچا کہ اب میں جنگل میں آ گئی ہوں، اب میری زندگی یہاں گزارنی پڑے گی، تو میں اس کے لیے کچھ اسباب کروں۔ اس نے سوچا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرتی ہوں اور اکٹھا کرنے کے بعد رات کو آگ لگا لوں گی تاکہ یہاں کے جنگل کے جو خونخوار جانور ہیں وہ دیکھیں کہ یہاں کوئی بہت بڑا پڑاؤ ہے، وہ مجھ پہ حملہ نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈھونڈنے کے لیے کچھ جنگل میں گھومنا پھرنا شروع کیا تو اسے کیا دیکھتی ہے کہ ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اور وہ ایک کانٹوں کی اس کی چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہ اس کے قریب جاتی ہے تو اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ جب جھونپڑی کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ سے پوچھتی ہیں کہ بابا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی یہاں گزار رہا ہوں، ہفتے بھر کے لیے میں شہر جاتا ہوں، ایک ہفتہ گزار کے وہاں سے مزدوری کر کے واپس آتا ہوں، پھر 2-3 دن یہاں گزارتا ہوں، پھر وہاں چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹی تم کون ہو؟ اس بچی نے سارا واقعہ بتایا کہ میں حکمران وقت کی بیٹی ہوں، میں شہنشاہ وقت کی بیٹی ہوں، یہ ماجرا ہوا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ سزا کے طور پہ یہاں بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا بچی پریشان نہ ہو، میں ہفتے بھر کے لیے چلا جایا کرتا ہوں، تم یہاں رہ لو، یہاں کھانے پینے کی بھی اس کو سامان ہے، یہ ایک بکری بدی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکال لیا کرو، ساتھ ندی ہے، پانی سے لے لیا کرو، گزارا کر لیا کرو، اور یوں زندگی بسر ہوگی، اللہ خیر کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ اگلے دن شہر پر روانہ ہو گئے۔ بچی نے سارا دن گزارا، بکری کا دودھ نکالا، اپنے جو کھانے پینے کا گزارا کیا۔ وہ بچی جو تھی نا بڑی کوئی اللہ والی تھی، بڑی کوئی رحم دل تھی۔ اس نے کہا میں نے کافی سارا دودھ نکال لیا ہے، میری ضرورت کا دودھ میں نے پی لیا ہے، یہ بچ گیا ہے۔ اس نے باہر کسی برتن میں دودھ رکھ دیا، کہا کوئی جانور آئے گا، کوئی چرند پرند آئے گا، اس دودھ کو پیے گا، اپنا گزر بسر کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ رات ہوئی، جب رات گزری صبح بچی باہر نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ دودھ کا پیالہ خالی پڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت لال جو ہے نا جواہر پڑا ہے۔ تو کسی نے اس کو بتا رکھا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس خوشی میں کسی کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو وہ اس کے پاس ایک خوبصورت سا ہیرا یا موتی یا لال ہوتا ہے، وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس بچی کو وہاں سانپ کے آثار بھی نظر آئے، اس بچی نے وہ موتی اٹھا لیا۔ اگلی رات پھر وہ دودھ رکھا، پھر وہ سانپ آیا، پھر وہ دودھ پی گیا، پھر ایک موتی دے گیا۔ کہتے ہیں کہ 7 دنوں میں اس کو 7 موتی میسر آ گئے۔
جب وہ بزرگ واپس آئے تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا، کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے قیمتی موتی ہیں، آپ ان میں سے 3 موتی لے جائیں اور بازار جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کے آئیں اور کچھ اپنے لیے گھر بنانے کے لیے بھی اسباب لے کے آئیں، ہم یہاں پر ایک اچھا سا گھر تیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب بزرگ اس موتیوں کو لے کے گئے تو وہ تو بڑے قیمتی موتی تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو اتنی دولت ملی کہ اس سے انہوں نے ایک اچھا عالی شان گھر بنایا، محل نما گھر بنایا، وہاں پر اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا ایک کارخانہ سا بنایا اور اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ چونکہ وہ خاتون جو تھی، بچی جو تھی، وہ اللہ والی تھی، نیک سیرت تھی، رحم دل تھی، تو اس نے لوگوں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیا، اپنے کارخانے میں لوگوں کو مزدوری بھی دی اور اپنے اس پیسے سے لوگوں کی خدمت بھی کی۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھے لوگ خیر کا کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ خوشبو کی طرح پھیلتے ہیں، اور پھر اس کی جو خوشبو تھی وہ پھیلتے پھیلتے اس شہر میں گئی کہ یہاں پر کوئی اللہ والی آئی ہے اور ایک بہت بڑا عالی شان محل بنایا ہوا ہے اور وہ بڑی رحم دل ہے اور وہ بڑی جو ہے وہ اچھے دل کی مالک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی مشہوری شروع ہو گئی، اور پھر وہ مشہوری ہوتے ہوتے بادشاہ وقت کے پاس گئی کہ بادشاہ کو پتہ لگا کہ قریب کے جنگل میں کوئی ایک نیا محل بنا ہے، کوئی ایک شہزادی آئی بیٹھی ہے، وہاں بڑی رونق ہے۔ اس کے بھی دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی وہاں جاؤں، جا کے ان سے ملاقات کروں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جا کے پتہ کراؤ کہ وہ کون ہے اور ان سے کہو کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ سپاہی آئے اس خاتون سے ملے تو وہ پہچان گئی کہ یہ تو میرے والد کے ہی سپاہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سلامت سے کہیں کہ میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گی، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو آپ کو ملاقات کے لیے یہاں آنا پڑے گا، دوسرا آپ کی جو اولاد ہے، خواہ وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا، تو میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے یہ 2 شرائط رکھی گئی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا میں ان کی شرائط تسلیم کرتا ہوں، میں ملنے کے لیے خود جاؤں گا، اپنی ساری اولاد کے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی ان 6 بیٹیوں کے ساتھ پورے جناب تیار ہو کر جب وہاں گیا تو شہزادی نے اس بادشاہ کی شان ضیافت کا اہتمام کیا، مختلف قسم کے کھانے رکھے، بڑے اچھے قسم کے زرق پر قسم کے تحائف رکھے، اور جب وہ محفل سج گئی، کھانا لگ گیا، تو اس کی شہزادیاں جو بادشاہ کی بیٹیاں تھیں اس کو نہ پہچان سکی، اور اس کو جو اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنے چہرے پر اپنا نقاب رکھا تھا تاکہ وہ اسے پہچان نہ سکیں۔ جب وہ ساری محفل ختم ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، 6 بیٹیاں ہیں، مجھے تم بھی اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہو، تم نے مجھ سے نقاب کیوں کیا ہوا ہے، تم مجھ سے پردہ کیوں کیے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں تو صبر کریں، میں تھوڑی دیر میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ شہزادیاں بادشاہ سے کہتے ہیں اس سے تو اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنا زرق و برق زیور پہنا ہوا تھا، اس کو بھی تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ شہزادی وہی پھٹے ہوئے کپڑے جس حال میں اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکالا تھا وہ پہن کر اور سر پہ وہی پھٹی ہوئی چادر پہن کر آتی ہے۔ تو بادشاہ دور سے دیکھتا ہے تو اپنی بیٹی کو پہچان جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس قریب آ کے بیٹی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہزادی سے تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہیں اس سے آزاد کروا لوں گا، میں نے تمہیں جنگل میں چھوڑ کے تمہارے بعد دوبارہ پتہ کروایا تھا تو پتہ لگا کہ تم غائب ہو گئی تھی، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں تمہیں واپس بلا لوں، لیکن مجھے پھر لگا کہ شاید تم جنگلوں کے جانوروں کا جو ہے وہ نمالہ بن گئی ہو، ان کا شکار ہو گئی ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میری اس زندگی میں آسانیوں کی سبب، میرے اس تمام آشائشوں کا سبب، میرے ساری شان و شوکت کا سبب، حتیٰ کہ آپ کی شان و شوکت کا سبب، آپ کی بادشاہی کا سبب، آپ کے سارے نظام کا سبب اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے مجھ سے میری ساری آسائشیں لے لی، میرا وہ آرام دہ کمرہ لے لیا، میرے سے اچھے کپڑے لے لیے، مجھ سے زیور لے کے آپ نے مجھے جنگل میں بھیج دیا، لیکن وہ کریم رب تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا، مجھے اپنے رب پہ یقین تھا، مجھے اپنے رب پہ آسرا تھا۔ اس کریم رب نے مجھے یہاں بھی بادشاہوں والی زندگی دے دی ہے، یہ محل دیکھ رہے ہیں، یہ چاکر دیکھ رہے ہیں، اور میرے گلے میں یہ موتیوں کی جو مالا ہے یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو میرے بابا
جب بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے مایوس نہیں فرماتا۔ دوستو ہم بھی آج اپنے رب سے مایوس ہو چکے ہیں، کبھی کس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی کیا اسباب اکٹھے کرتے ہیں، اتنا دولت اکٹھی ہو جائے گی تو سکون ملے گا، اتنے بڑے عالیشان گھر بن جائیں گے تو ہماری بچی کا اچھا رشتہ ہوگا، میں یہ کر لوں گا، مجھے یہ نوکری مل جائے گی تو میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اگر آپ کا رب نہیں چاہے گا تو ساری دنیا کی دولت آپ کے سامنے ہو تو پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا۔ ارے ابھی یہ کرونا آیا تھا، یہ سارے آپ کے جو بڑے بڑے جہاز تھے وہ زمین بوس ہو گئے، یہ آسمان جہازوں سے خالی ہو گیا، ریلوے اسٹیشن بند ہو گئے، سڑکیں ویران ہو گئی، لوگوں کے شہنشاہوں کے گھر اجڑ گئے، خود بادشاہ اپنے کمرے میں محدود ہو گئے۔ ارے یہ سارے اسباب عارضی ہیں، یہ مال و دولت عارضی ہے، اگر فقط کوئی چیز بچنے والی ہے تو وہ رب کی ذات ہے اور اس پر یقین ہے اور اس پر بھروسہ ہے۔ تو دوستو اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اس پہ یقین رکھو، اللہ کریم کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔